ایمان والو اللہ اور اللہ اور رسول کی بات مانو جب تمہیں وہ دعوت دے ایسی چیز کی جو تمہیں اچھی زندگی عطا کرے۔ اور بتاؤ ایسی کون سی بات ہے جس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں اچھی زندگی مل جائے؟ بھائی سارا کا سارا دین اور ساری کی ساری شریعت ہی ایسی ہے کہ اس پر جو عمل کرے گا اس کو اچھی زندگی ملے گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد سورہ انفال چل رہی ہے اور اس میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے جنگ بدر جو اسلامی تاریخ کا پہلا اور سب سے مارکا کن فیصلہ کن مارکا تھا، اس کا ذکر ہے۔ آج کے سبق یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ دیکھو آج ہم تمہیں سبق دوسرے انداز سے سمجھائیں۔ آج ہم تمہیں سبق جو ہے وہ آیت کے ساتھ سمجھائیں گے تاکہ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ کس میں سمجھ میں آتا ہے۔ پہلے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور دیکھو ترجمہ غور سے سننا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول۔ کیا ترجمہ؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ اور رسول کی بات مانو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دیتی۔ دوبارہ ترجمہ سن، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اللہ اور رسول کی بات الگ الگ نہیں، دونوں کی بات ایک ہے۔ جو رسول کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، جو اللہ کی بات ہے وہ رسول کی بات ہے، الگ الگ نہیں ہے، دونوں کی باتیں ایک۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی بات مانو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرے۔ کیا مطلب ہے زندہ کرتے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو زندگی عطا فرمائی۔ ایک زندگی یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جب ہم مر کر کے مٹی میں مل کھپ جائیں گے اور اللہ قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جنت کی زندگی ہوگی۔ تو ایک زندگی یہ ہے اور ایک زندگی آخرت کی زندگی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رسول اس طرف بلائے جو تمہیں زندہ کرتے، یعنی اس دنیا میں بھی زندہ کرتے اور آخرت میں بھی زندہ کرتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو زندہ ہیں، ہمارے ہاتھ بھی چل رہے ہیں، ہمارے پیر بھی چل رہے ہیں، ہماری آنکھیں بھی چل رہی ہیں، ہماری زبان بھی چل رہی ہے، ہمارا دماغ بھی کام کر رہا ہے۔ تو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ زندہ کرنے کا مطلب ہے اچھی زندگی اللہ کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اچھی زندگی۔ ہم زندہ ہیں، ہم مرے نہیں، اچھی زندگی۔ اب پھر دوبارہ تو میں اپنے محاورے کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات مانو جب تمہیں وہ دعوت دے ایسی چیز کی جو تمہیں اچھی زندگی عطا کرے۔ اور بتاؤ ایسی کون سی بات ہے
جس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں اچھی زندگی مل جائے. بھائی سارا کا سارا دین اور ساری کی ساری شریعت ہی ایسی ہے کہ اس پر جو عمل کرے گا اس کو اچھی زندگی ملے گی. سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا سیدھی بات کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کریں تو ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی. اب سمجھ میں آ گئی؟ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی. علماء نے لکھا، انہوں نے یہ لکھا ہے علماء نے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جان بوجھ کر نہیں ٹھکرانا چاہیے، ورنہ بڑی آفت ہے. ہاں دھوکے سے کبھی ہو جائے ہم سے اس شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر کے اڑ جانا کہ مجھے عمل نہ کرے، یہ سارا اس کا مطلب اس آدمی کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یہ بالکل واضح ہے اس کا سبب. اگر جان بوجھ کر دھوکے سے کبھی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنا یہ اس کو برباد کرنے والا. اور سنو بھائی، اللہ اس کے رسول جب تمہیں بلائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حال تو یہ تھا، یہ علماء نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود تھے یہ حکم اتنا عام تھا کہ اگر رسول کسی کو نماز کے دوران آواز دے تو اس کے لیے واجب اور فرض ہے کہ وہ نیت توڑ کر کے جائے. بڑی بات کہہ رہا ہوں میں. اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان میں نہیں ہے، وہ دنیا سے پردہ فرما دے، لیکن جب اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود تھے تو اس آیت کے اندر یہ بات بھی شامل تھی کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے رسول کو اس کا علم نہیں اور آپ نے آواز دی تو اس کو نیت توڑ کر کے جا کر کے اللہ کے رسول کی بات سننا واجب. ایک صحابی ابو سعید، وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی. اللہ کے رسول نے ایک صاحب سے کہا جاؤ ابو سعید کو بلا کے لاؤ. وہ صحابی اور رسول گئے اور انہوں نے جانے کے بعد میں کہا ابو سعید اللہ کے رسول تمہیں بلا. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے، کہنے کہ میں نے سن لیا کہ اللہ کے رسول مجھے بلا رہے ہیں، لیکن چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا کیسے جاؤں، تو میں نے نماز کو مختصر کر کے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا. اور میں اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی دیر ہو گئی، میں نے تمہیں بلایا تھا. ابو سعید نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز توڑ کر کے کیسے آیا؟ تو نماز کو مختصر کر کے فارغ ہو کر کے میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، یہ تم نے آیت نہیں پڑھی جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً نیت توڑ کے آئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو مشہور صحابی اور امام قرہ، ان سے اچھا قرآن صحابہ میں کوئی نہیں پڑھتا، ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. اللہ کے رسول نے آواز دی، وہ گھر میں یا کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا نہیں. ابی ابن کعب ادھر آؤ، وہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز سے فارغ ہو کر کے آپ نے فرمایا تم نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے دکھایا یہ آیت نہیں پڑھی جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً بات کو سن. اے بچوں، اب میرے سوال کا جواب، اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں وہ آواز نہیں دے سکتے، تو پھر کیا مطلب ہے ہمارے لیے؟ مطلب یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جب کوئی حکم آئے تو اس پر اپنا سر جھکا دو اور اس پر عمل کرو. یہ مطلب اگر دنیا اور آخرت کی اچھی زندگی چاہتے لما یحییکم، ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے، دنیا میں بھی زندہ کر دے اور آخرت میں بھی زندہ کر دے، یعنی دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی عطا کر دے. اور دنیا اللہ کی شریعت کا ہر ایک حکم ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی عطا کرتا ہے. اچھا مجھے ایک بات اور بتاؤ، میری بات سمجھ میں بھی آ رہی؟ ارے سردی تو نہیں لگ رہی؟ ارے سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ ہاں. ایک بات اور ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں خیال پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کبھی کبھی نیک کام کا خیال ڈالتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، چلو قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، یہ سامنے غریب آدمی ہے اس کو 10 روپے صدقہ دے دو،
یہ جو ہمارے دل میں الہام اچھے کام کا، برے کام کا نہیں، کون سے کام کا؟ اچھے کام کا جو خیال آتا ہے، جذبہ بیدار ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ جذبے پر فوراً عمل کرے، اس میں دیر نہ کرے۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان، دل کے درمیان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جدھر گھما دیتا ہے ادھر خیالات چل پڑتے ہیں۔ کیا پتا تیرے اوپر اللہ تعالیٰ اس وقت مہربان ہو گیا اور تیرے دل کو گھمایا اور تیرے اندر اچھے جذبات ابھرے، اگر تو فوراً کر لے گا تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، اور اگر ان جذبات کو تو نے نظر انداز کر دیا، ٹال مٹول کرنے لگا، تو پتہ نہیں زندگی میں اس نیک کام کا موقع ملے یا نہ ملے۔ سمجھ میں آئی کچھ؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ بندے کے دل، انسان اور اس کے دل کے درمیان ہے۔ یہ جو تیرے دل میں خیال آیا نا، یہ خیال اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی حفاظت کر۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ جو ہمارے دل کے اندر نیک عمل کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے، اس کو لات مت مارو، فوراً عمل کرو۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، جی ہم نے تو بڑوں سے سنا ہے جلدی کا کام شیطان کا ہو گئے۔ ارے سنا نہیں سنا؟ جلدی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا۔ جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں بھائی دیکھو، کاموں کی دو طرح کی قسمیں، دو کام ہیں، ایک ہے دنیا کا کام اور ایک ہے خالص اللہ اور اللہ کے رسول کا کام، آخرت کا کام، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نیکی کا کام۔ جو دنیا کا کام ہے، ایک کپڑے سینے والا ٹیلر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اطمینان کے ساتھ کوٹ کاٹے، ایسا نہ ہو کہ جلدی میں ایک آستین کو چھوٹا اور ایک آستین کو بڑا کر دے، تو اس سے کہا جائے گا اپنے کام کو اطمینان سے کرو۔ لیکن دین کے کام کے اندر اطمینان نہیں، اس کو جلدی نپٹاؤ، وہ تو خیر ہی خیر ہے جو کرنا ہے، ورنہ دل کے اندر جو بات آئی بھی وہ ختم ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو دل میں جو خیال آیا وہ سمجھو کہ اللہ کی جانب سے اس پر عمل کرو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج میں دوسرے انداز سے سمجھا رہا ہوں تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ تمہارے گھر مہمان آتے ہیں، یا تم کہیں مہمان بن کر گئے اور وہ تمہیں اچھی طرح ناشتہ کرا دے، نانا کا میٹھا میٹھا کھلا دے اور تمہیں اچھی طرح پانی پلائے، تو دوبارہ بھی جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ ارے بولو یار، دوبارہ جاتے ہو؟ کہتے ہو بھائی وہ آدمی اچھا، اس کے گھر ضرور چلے، اور اس نے چائے کو نہیں پوچھا، منہ سیدھی کر کے بات نہیں کی، اور یوں کہہ دیا چائے پیو تو بنا دو، پیو گے تو بنوا لیں۔ سمجھ میں آئی؟ تو لوگ کیا کہتے ہو؟ تم گھر آ کے بڑا خراب آدمی ہے، اس کے گھر نہیں جانا۔ اب سنو میری بات، یہ جو خیال ہمارے اور آپ کے دل میں نیکی کرنے کا آیا ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وارد ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ مہمان آئے، اور اگر تم نے اس خیال کے مطابق نیک کام کر لیا تو سمجھ لو مہمان کی تواضع کر لی، اور جب مہمان کی تواضع کر لی تو وہ مہمان تمہارے یہاں بار بار آئے گا، یعنی نیکی کے خیال بار بار آئیں گے، اور اگر تم نے اس خیال کی تواضع نہیں کی، اس مہمان کی عزت نہیں کی، تو وہ خیالات کا سلسلہ آنا بند ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی دیکھیے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور انسان کے درمیان میں ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم لوگوں کو اللہ کے سامنے ہی جمع کیا جائے، سب لوگ مر کر کے وہی جائیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور دیکھو بھائی ایسا ہے، بات پوری ہو گئی، اب اس سے قرآن کریم آگے بات بڑھا رہا ہے۔ دیکھو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور اپنے معاشرے کو بھی نیک بنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائیں، اپنے بچوں کو بھی نیک بنائیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی نیک بنائیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ محلے میں یا رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں اگر کوئی کھلا منکر ہونے لگے، گناہ تو سبھی کرتے ہیں بھائی، نبی کے علاوہ سب لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا گناہ کھلا لوگ کرنے لگے، بے حیائی کا گناہ،
جو نسلوں کو تباہ کرنے والا ہے، تو پھر محلے کے لوگوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ سب مل کر کے اس گناہ کو روکیں، سب مل کر کے۔ کیوں بھائی؟ ایک بات یاد رکھنا، جب عذاب آتا ہے تو خالی گنہگاروں پر نہیں آتا، وہ سب پر آتا ہے۔ جیسے اس کے لیے مثل مشہور ہے کہ جب گیہوں پستا ہے تو خالی گیہوں نہیں پستا، اس کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے عذاب سے بچو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصۃ، عذاب خالی کافروں اور گناہ کرنے والوں پر نہیں آیا کرتا، خالص گناہ کرنے والوں پر، خاص طور پر گناہ کرنے والوں پر، کفار پر اور ظلم کرنے والوں پر نہیں آیا کرتا۔ جب عذاب آئے گا تو سب کے سب اس گھیرے میں، سب کے سب آئیں گے۔ سمجھ میں آئے گا؟ آپ کو معلوم ہے جنگ بدر میں مکہ مکرمہ کے اندر دو طرح کے کافر تھے۔ ایک کافر وہ تھے جو مسلمانوں کے خلاف بہت سخت تھے، اللہ کے رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، لیکن کچھ منکرین اسلام ایسے تھے کہ وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل کے اندر نرم گوشہ تھا، نرم گوشہ تھا۔ لیکن جب جنگ بدر ہوئی اور 70 لوگ مارے گئے تو اس میں بڑے بھی مارے گئے اور وہ بھی مارے گئے جو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، اس لیے کہ عذاب آیا کہ سب کو بہا کر کے لے گئے۔ تو اگر میں کسی کو برائی سے روکتا ہوں تو در حقیقت وہ اس کو بھی میں عذاب سے بچا رہا ہوں اور اپنی ذات کو بھی عذاب سے بچا رہا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، دیکھو پھر وہی بدر کا مکہ مکرمہ کا واقعہ اگر آپ دیکھیں، اب اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑیں گے، پہلے ہم اس آیت کو سمجھیں گے پھر پچھلی آیت سے جوڑیں گے۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑی تعداد، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، اور بڑے کمزور تھے مسلمان، اور ہر وقت ڈر یہ لگا رہتا تھا کہ کب ہم سب کے سب ختم کر دیے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے نکالا اور مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا، سارے کے سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے، اور مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا۔ اور جب جنگ بدر ہوئی تو آپ نے پیچھے سبق میں پڑھا ہے کہ 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کو پاک رزق دیا۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے کیے، مسلمانوں کو ٹھکانہ دیا، فرشتوں کے ذریعے مدد کروائی، کھانے کے لیے پاک اور حلال رزق دیا۔ یہ کام اس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کیا۔ پچھلی آیت سے ملا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے مکہ والوں کے ساتھ یہ کیا، پچھلی آیت کے ساتھ ملا تو مطلب ہوگا کہ صحابہ کے ساتھ یہ اللہ کا انعام اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا۔ ارے سمجھ میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ، اور یاد کرو جب تم لوگ تھوڑے تھے، مکہ مکرمہ میں تمہاری تعداد تھوڑی تھی اور تم زمین میں کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں ڈر تھا کہیں لوگ اچک نہ لیں، تمہیں ختم نہ کر دیں، فآواکم، پس اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا، کہاں؟ مدینہ منورہ میں، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے، ورزقکم من الطیبات، اور حلال اور پاک اور صاف ستھرا رزق دیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کر سکو۔ یہ آیت ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑو تو تب سبق ملے گا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ ایک واقعہ سنو اس آیت کو سمجھنے سے پہلے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ آئے نا، مثال کے طور پر آپ یہ مانیے یہ مدینہ منورہ ہے، یہ ایریا،
تو یہاں مدینے کے آس پاس کئی قبائل آباد تھے، یہودیوں کے 3-4 قبیلے آباد تھے، مشرکین کے آباد تھے، الگ الگ محلے اور گاؤں تھے۔ اسی میں 1-2 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد میں سب سے پہلے ان قبیلوں کے ساتھ مصالحت کیے، اور مصالحت میں یہ طے ہوا کہ تم ہمارے اوپر حملہ نہیں کرو گے، ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں، اور اگر دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے تو تم ہمارے دشمن کا ساتھ نہیں دو، اور دشمن کوئی تمہارے اوپر حملہ کر دے تو ہم تمہارے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بات طے ہوئی۔ لیکن جب غزوہ خندق پیش آئی تو ان یہودیوں کے قبیلے نے، غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا، سارے عرب کی فوجیں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئی۔ وقت کم تھا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، فوجیں تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف آ رہی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر یہ مدینے میں داخل ہو گئی تو ان کے لیے ان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر اللہ نے بڑی لمبی فرمائی، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے ایران میں دیکھا ہے جو خندق کھود کر کے جنگ لڑتے ہیں۔ خندق کا مطلب گڈھے کھود دو، بڑے بڑے گڈھے، دشمن ایک دم ادھر نہیں آ پائے۔ اللہ کے رسول کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اتنا خطرناک وقت تھا کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اتنی محنت سے خندق کھود رہے تھے، نہ تو کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا، اور آپ یقین کرنا حالات ایسے تھے کہ اللہ کے رسول کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ اتنی فرصت نہیں تھی کہ جا کر کے نماز پڑھ لیں، دشمن سامنے کھڑا ہے۔ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، صحابہ نے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ رکھے۔ ایک صحابی نے اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا، اللہ کے رسول بھوک کے مارے برا حال ہے، میں نے پتھر باندھ رکھا۔ اللہ کے رسول نے اپنا کرتا اٹھا کر کے دکھایا تو 2 پتھر بندے، سب کے ایک بندے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے 2 بندے نہیں سمجھے۔ ایک صحابی نے دیکھا اسی جنگ میں کہ بھئی یہ کئی دن ہو گئے، خندق کھودی جا رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تو بیوی نے کہا کہ یہ ایسا ہے، بکری تھوڑا سا میرے پاس کھانا ہے، تم اللہ کے رسول کو چپکے سے بلا لو، کہتے ہیں نا ذرا چپکے سے بلا لو، وہ کھا لیں گے، بس اتنے۔ ان صحابی نے جا کر کے اللہ کے رسول میں کہا، اللہ کے رسول کئی وقت ہو گئے، فاقہ ہوا، آپ نے کچھ کھانے، آپ میرے ساتھ چلیں کھانا۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ، چلو تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ اللہ کے رسول بہت سارے صحابہ کو لے گئے، 250 صحابہ۔ اب وہ صحابی کا چہرہ پیلا ہو گیا کہ میرے گھر میں تو کچھ ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کے لیے ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی گھر جاؤ اور کہنا جب تک میں نہ آؤں وہ کھانے کو باہر نہ نکالا۔ چنانچہ جا کر کے اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے دعا دہن، بعض میں آتا ہے کہ دعا کی، اور اس کے بعد میں اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ سارے لوگوں نے مل کر کے کھایا، تب بھی کھانا بچ گیا۔ یہ اسی واقعے، تو اسی واقعے میں جب وہ سارا مدینے کے اوپر سارے مشرکین منکرین اسلام حملہ کر رہے تھے، تو مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان قبیلوں نے ان کی مدد کی۔ اب بتاؤ یہ مصالحت کے مطابق کیا یا مصالحت کے خلاف کیا؟ خلاف کیا۔ اب خلاف کیا تو جب وہ جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے بھیجا تو بنو قریظہ کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اب وہ چاروں طرف سے گر گئے، جنہوں نے معاہدے کے خلاف کیا تھا۔ اتفاق سے اسی محلے کے اندر ایک صحابی رہتے تھے، حضرت ابو لبابہ، ذرا توجہ سے سننا، ان کے بچے بھی اسی محلے میں رہتے تھے، ان کا مکان اور ان کا باغ اور زمین و جائیداد بھی اسی محلے میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی سزا یہ ہے کہ ان سے لڑا جائے اور ان کو ختم کیا جائے، مردوں کو، بچوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں۔ یہ اس وقت کا قانون تھا، اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ اس وقت کے قانون ایسے ہی تھے، اگر آپس میں اگر کسی نے غداری کی ہے تو اس کا یہی انجام۔ حضرت ابو لبابہ ابن منذر کو ان لوگوں نے بلایا، یہودیوں کے اس قبیلے نے بلایا کہ ابو لبابہ ہمارے محلے کے، وہاں گئے اور جانے کے بعد میں انہوں نے ابو لبابہ سے پوچھا کہ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول کا خیال کیا؟ تو حضرت ابو، چونکہ یہ بات راز تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے،
تو حضرت ابو لبابہ نے اپنی زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس لیے کہ میرے بیوی بچے اس محلے میں رہتے ہیں اور میرے دکان اور مکان اس محلے میں ہیں، اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے حضرت ابو لبابہ نے ہلکے سی میں اشارہ کر یوں کر دیا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا کام کر۔ اب دیکھو یہاں سے آیت کے ساتھ جوڑیں گے، حضرت ابو لبابہ جیسے نکلے ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو، جو بات راست تھی، اللہ اور اس کے رسول کی جو بات تھی اس کو میں نے فاش کر دیا، اور یہ خیانت ہے، اور خیانت کرنے کی وجہ سے ایمان میں کمزوری آ جاتی۔ اس کو یاد رکھنا، میرے جملے کو میں اسی کو سمجھاؤں گا کہ گناہ کرنے، ایمان میں خیانت کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو لبابہ سے جو غلطی ہوئی ان کو محسوس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے ایمان میں کمزوری آ گئی۔ اللہ کے رسول کی بات کو مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا، لیکن وہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ اللہ کے رسول سے معافی مانگنے کے لیے نہیں گئے، مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور اعلان کر دیا جب تک اللہ کے رسول مجھے معاف نہ کر دے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے نہ کھولے میں نہیں کھولوں۔ کئی دن بندے رہے، ان کی بیوی اور بچی وہیں کھڑی رہتی تھی نماز کے لیے، ابو لبابہ کو کھولا جاتا، نماز پڑھتے بیوی بچے پھر باندھ دیتے، نہیں سمجھے؟ چنانچہ ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس پر لکھا ہوا استوان ابو لبابہ، وہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھو یہ بات جب تم نے سمجھ لی تو اب آیت کا ترجمہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، یعنی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جان بوجھ کر ایمان میں خیانت کرنے والے مت بنو۔ اب اللہ کے رسول تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اس آیت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں خیانت کرنا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا بھی پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا، ارے اللہ کے رسول ہیں ہمارے سامنے؟ نہیں ہے، تو اب جب وہ نہیں ہے تو خیانت کرنے اللہ کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں؟ اللہ رسول ہے نہیں، تو اللہ قرآن یہ کہہ رہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، یعنی خیانت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے اور جان بوجھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی مت کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جانتے ہو اللہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت آدمی کیوں کرتا ہے؟ دو وجہ سے، یا تو اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے۔ حضرت ابو لبابہ سے وہ غلطی کیوں ہوئی تھی؟ اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ مال اور اولاد انسان کے لیے دو دھاری تلوار ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو دشمن کا سر پھوڑتی ہے، اور غلط استعمال کیا جائے تو تلوار چلانے والے کا سر پھوڑ دیتی ہے۔ مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی بنایا اور فتنہ بھی بنایا، اگر اس کو آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ برکت کا ذریعہ ہے، اور اس کے حکم کے خلاف استعمال کیا جائے تو وہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ابو لبابہ سے بھی اسی وجہ سے غلطی، غور کرو، ہماری شادی میں، بیاہ میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، ہمارے کاروباروں میں، ہمارے کام کرنے کے طریقے میں، حلال اور حرام میں اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو دو ہی وجہ سے کرتے ہیں، یا تو اپنی اولاد کو خوش رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں۔ کوئی ہمارے اوپر تلوار رکھے ہوئے نہیں کہ تم حرام کھاؤ، کوئی ہمیں گالی ہمارے کان کو پکڑ کر کے نہیں کہہ رہا کہ تم حرام کھاؤ۔ ہم دو ہی مقصد ہیں، یا تو اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کو اچھا کھلانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی گا؟ تو بھائی اس کو سمجھیے، ہمیں اولاد اور مال کے بھی بات اس کی بھی تربیت کرنا۔ دیکھو یاد رکھو، اپنے مال کو آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے خرچ کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کی تربیت دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ ارے دنیا کی فکر چھوڑو، جس کو آنا ہے وہ آتی رہے۔ میرے استاد بھائی میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، پتہ نہیں آپ کس نتیجے پر پہنچے ہو۔ اور مفتی سعید احمد پالنپوری صحیح کہتے تھے ہم لوگوں سے تنہائی میں وہ ایک بات کہتے تھے، ارے اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق تیری قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا،
بس بات ختم. تو کچھ کرے یا مت کرے. اور سنو، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر تیری قسمت میں 1,00,000 روپے ہیں تو وہ مل کے رہیں گے. بس اس کو حاصل کرنے کے 2 طریقے. تو آج رات کہیں ڈاکہ ڈال لے، آج رات کو ڈاکہ ڈال لے، 1 گھنٹے میں 1,00,000 روپے ایک ساتھ مل جائیں. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ، محنت کر کے کما، تو ہو سکتا ہے 1-2 سال میں تجھے 1,00,000 روپے کمانے میں لگ جائے، لیکن ملیں گے 1,00,000، 1 روپیہ زیادہ نہیں ملے. تو اپنی اولاد کو، اللہ کے رسول نے فرمایا ما نحل والد ولدا، کسی باپ نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا، اس سے اچھا تحفہ اس کو نہیں دیا. اگر کسی باپ نے، ماں نے اپنے بچے کو کوئی نیک بات سکھا دی، کوئی ادب کی بات سکھا دی، کوئی شریعت کی بات سکھا دی، تو آپ نے فرمایا اس سے بڑا تحفہ والدین نے اپنے بچے کو نہیں دیا. سب سے بڑا تحفہ ہے اچھی بات سکھانا. اور آپ نے حدیث پڑھی، اذا مات الانسان انقطع عمله، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 سب عمل ختم، 3 باتیں باقی رہتی ہے. صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، کہ پڑھا لکھا علم باقی رہتا ہے، اور اولاد کو جو تو نے اپنی زندگی میں اچھائیاں سکھائی ہیں، ان اچھائیوں پر اگر بچے عمل کریں گے تو اس کا ثواب تجھے ملے گا. تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی جان بوجھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. کیا جان بوجھ کر اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت؟ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اپنی ظاہری زندگی میں، کاروبار کی دنیا میں، بچوں میں، شادی بیاہوں میں، ہر جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانیں. دیکھو بھائی، ہو سکتا ہے میرے بیان کرنے میں آگے پیچھے ہو جاتا، ہو سکتا ہے تمہارے سمجھنے میں آنے میں دیر لگتی ہو، یا غلط سمجھتے ہو یا صحیح سمجھتے، لیکن اللہ کا اصول تو اٹل ہے. میں سمجھا پاؤں نہ سمجھا پاؤں، اور تم سمجھ پاؤ نہ پاؤ، اس کا اصول اٹل ہے. جو اس نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہے گا. اگر اس نے کہا ایسا نہیں کرو گے تو میں تباہ کر دوں گا، وہ تباہ کرے گا. اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم ایسا کرو گے میں تمہیں عزت دوں گا، تو عزت دی جائے گی. کل انتقال ہوا نا برابر والے ملک میں مولانا ذوالفقار صاحب کا. یہ تو وہ تھے انجینئر، امریکہ میں نوکری کرتے تھے، 1,00,000 روپے اس زمانے میں ملتے تھے. اچانک خیال آیا 1990 کے اندر نوکری چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرنے لگے. اتنی بڑی نسبت کا آدمی پوری دنیا میں اس وقت نہیں، پوری دنیا کا، پوری دنیا. اس کو بند کرو، کچھ